Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to present our first presentation of professional ethics. تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواؤں اور اپنے گروپ ممبرز. مائی نیم از نورین اینڈ مائی گروپ ممبرز آر عزیر، اقرا، سمیرہ اینڈ کنزا. جو ہمارا ٹاپک ہے آج جس پہ ہم لوگ پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایتھکس ان اسلام. تو ہمارے چیف گیسٹ ہیں دا موسٹ بیسٹسٹ ٹیچر آف گفٹ یونیورسٹی سر فرحان. ان کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی بیکاز ہی از بیسٹ اینڈ لیکچر آف اسلامک اسٹڈیز ان گفٹ یونیورسٹی. تو ہم لوگ اپنا انٹرویو اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو سر سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ ایتھکس بیسیکلی ہوتے کیا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ہماری سوسائٹی میں ان کی کیا امپورٹینس ہے یا اسلام میں ان کی کیا امپورٹینس ہے ایتھکس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے موضوع پر یہ پروجیکٹ تیار کرنا چاہا، اور اس کا موضوع اور تھیم جو ہے وہ بھی عصر حاضر کے مطابق ہے. تو دور حاضر آپ اس کو شمار کر لیں، بلکہ یہ تو ایک ایسا ٹاپکس ہے ایتھکس پر کہ جو کائنات کے تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. تو اخلاقیات جو ہے وہ ہر دور میں انبیاء پر جس طرح توحید کی وحی ہوتی رہی، اسی طرح معاشرے کے جو اخلاقیات تھے، معاشرے کے اندر جو کردار تھا، انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد یہ کردار سازی بھی تھا کہ جس طرح لوگوں کو اللہ کی ذات کا تعارف کروانا یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے، اسی طرح ان کا باہمی رہن سہن اور آپس میں میل جول اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا طریقہ، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا طریقہ، ایک سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ، ایک معاشرے میں رہنے کا جو طریقہ ہے، یہ بھی انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد ہوتا ہے. پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح طور پر اعلان فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مبعوث اسی لیے کیا گیا تاکہ میں جو اخلاق کریمانہ ہوتے ہیں ان کی آ کر کیا کروں، تکمیل کروں. تو اس لیے یہ جو موضوع ہے یہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور یہ دور حاضر کی ضرورت بھی ہے کہ آج ہمارے جو رویے ہیں، ہمارا جو اخلاق ہے، اس کی طرف توجہ ختم ہو چکی ہے. اس کی بیسک وجوہات بہت ساری ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جس سکول سسٹم میں جا رہا ہے، جس درسگاہ میں جا رہا ہے، جن اساتذہ سے پڑھ رہا ہے، تو وہ اس کی ساتھ ساتھ تربیت بھی کر رہے ہیں، وہ صرف پڑھا نہیں رہے. دوسری طرف جو ہمارا سکول سسٹم بن چکا ہے وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو صرف پڑھانا ہے، باقی اس کے اخلاق کیا ہیں، یہ گھر میں کیا کرتا ہے، اس کا بولنے کا رویہ کیسا ہے، اور کچھ چیزیں امپلیمنٹ بھی اس طرح پالیسی میں کر دی گئی ہیں کہ وہ ٹیچر کو صرف یہ باؤنڈ کر دیا گیا کہ اس کی غرض لیکچر سے ہے. کسی کا اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، تعمیر شخصیت کیا ہے، اس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ نے جو موضوع لیا اور اس کی اہمیت جو آپ پروجیکٹ کے ذریعے اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بہت ہی انتہائی ناگزیر موضوع ہے کہ اس کے بغیر کسی بھی معاشرہ میں گزارا نہیں ہو سکتا ہمارا. اس وجہ سے اخلاق اور کردار جو ہے، اخلاق اور کردار جو ہے یہ ہر دور کی ضرورت ہے اور ہر معاشرے کی ضرورت ہے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن سب سے بدترین وہ شخص شمار ہوگا جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کو ملنا چھوڑ دیں، اس کا اخلاق ہی اچھا نہ ہو، کوئی اس سے گفتگو کرنے کے لیے دنیا میں تیار نہیں. کیوں؟ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. تو یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے پروفیشنل ایتھکس کی اہمیت کیا ہے اور ضرورت کیا ہے، اور یہ اخلاقیات تو ہوتی کیا ہے اور ان کا دائرہ کیا ہے. یہ تو ایک بہت لمبا موضوع ہے، اس پر تو الگ الگ لیکچر ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو یہ اخلاقیات کی جو اہمیت ہے میں نے اس کو آپ کے سامنے واضح کیا ہے.
نیکسٹ کویشچن آپ دیکھ لیں. اوکے سر، نیکسٹ کوشچن ہے کہ ٹیچنگ پروفیشن جو ہے نا وہ ہماری ان لائٹ آف اسلام یہ کیا ہے؟ مطلب ہم لوگوں نے قرآن پاک میں بھی سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو ویسے بھی ہم لوگوں نے سنا ہے کہ استاد کا درجہ جو ہے وہ لائک باپ کے برابر ہوتا ہے. تو اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جی، معلم کی ذمہ داری آپ کہہ لیں یا معلم کی جو اہمیت ہے، معلم تعلیم دینے والا، انسٹرکٹر، ٹیچر، یہ جو مختلف ٹرمز ہیں ہمارے ہاں، تو یہ بیسیکلی تو ایک بہت ہی اونچا رتبہ اور اونچا مقام ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ اب جو معلم بن جاتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی اس ذمہ داری کو سمجھ کر اپنے ہر طالب علم کی ضروریات کو، ہر طالب علم کو اچھے سے اچھے بنانے کی محنت میں لگ جاتے ہیں. کچھ معلم وہ نام کے معلم بن جاتے ہیں، استاذ بن جاتے ہیں، ان کو کوئی جگہ پڑھانے کی مل جاتی ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں ہوتے اور وہ اس کو بطور ایک پیشہ یا اپنا ایک روزگار کا ذریعہ سمجھ کر اس میں محنت کرتے ہیں. کامیاب وہ ہوتا ہے جو اس کو انبیاء کی صف میں دیکھنے والا ہو کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے بھی معلم بنا کر مبعوث کیا گیا. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی بیت اللہ کو تعمیر کرنے پر، اس میں بھی یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اللہ تیرا گھر تو میں نے تعمیر کر دیا، جس طرح تیرا گھر بڑا اونچا ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے، اے اللہ اس کے لیے آپ معلم بھی ایسا مبعوث فرمائیے. ٹھیک ہو گیا؟ جو آ کر کیا کرے، یعلمہم الکتاب، تیری آیات کی تلاوت کرے، کتاب اللہ کی تعلیم دے، اس کو معلم بنا کر بھیج. تو معلم کا جو رتبہ آج معاشرے میں ان چیزوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اقدار ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ جہاں بھی ہیں اور جس فیملی سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور جس سوسائٹی میں بھی آپ رہ رہے ہیں، آپ وہاں اپنے گھرانوں میں، اپنے گھر میں اپنے بڑوں کو دیکھیں تو آج اپنے اندر اور آپ بڑوں کے اندر نمایاں فرق نظر آئے گا کہ وہ اپنے استاذ کا جب کبھی ذکر بھی کریں گے، نام بھی لیں گے تو بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی آنر دیں گے ان کو. جبکہ یہ جو نیو جنریشن ہے ان کا تعلق کمرہ اور کلاس روم تک رہ گیا کہ بس وہ راستے میں استاذ نظر آ رہا ہو ایسا اس کو کوئی سلام لینا، اس کے ساتھ حال احوال کرنا، ان چیزوں کو ختم، کیونکہ اب ہمارا ساری توجہ جو ہے وہ ڈگریوں کی طرف کر دی گئی ہے، سی جی پی اے کی طرف کر دی گئی ہے. حتیٰ کہ سیمیسٹر سسٹم میں تو استاذ بھی بہت اچھا وہ لگتا ہے جو گریڈ اچھا دے دے. پیا ہی نہیں، جس طرح دوسرے استاد نے جتنا مرضی اچھے طریقے سے پڑھایا ہے، محنت کروائی ہے آپ سے، آپ کے اندر لکھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، آپ کو پریزنٹیشن دے کر بولنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، ہم ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے جب ہمارا رزلٹ آتا ہے تو ہم اساتذہ وہ جو معلم کا ایک درجہ ہوتا ہے اس کو پامال کر دیتے ہیں. تو معلم کی جو اسلام کی روشنی سے ہے تو وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب واضح فرمان ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس نے ایک لفظ بھی مجھے سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں. وہ اب جو مرضی مجھ سے حکم دے کے کام کروائے یا مجھے کسی منڈی میں فروخت بھی کرائے، میں تو اب اس کا غلام ہوں، اور غلام ہمیشہ آقا کی بات مانتا ہے. تو تعلیم دینے والے کا درجہ تو اتنا خوبصورت درجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او خادما، کہ یا تو تم علم پڑھنے والے بن جاؤ، علم کے ساتھ تمہاری لگن ہو، تمہارا شوق ہو، ذوق ہو، تم علم حاصل کرو. علم وہ جو انسانوں کو فائدہ مند ہو، جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، جو آپ کو لوگوں کے قریب کر دے، آپس میں صلہ رحمی پیدا کر دے، محبت اور جوڑ پیدا کر دے. علم سے مراد وہ ہے کہ علم حاصل کرو، او متعلمن، یا پھر علم آگے پھیلانے والے بن جاؤ، معلم بن جاؤ، ٹیچر بن جاؤ، اور اس
ٹھیک ہو گیا، استاذ بن جاؤ، مدرس بن جاؤ، کہ علم کو آگے اگر آپ نے سیکھ لیا ہے، وہ تو انسان قبر تک ویسے سیکھتا ہی رہتا ہے، لیکن ایک دنیا کا مزاج ہے کہ وہ اب اسٹوڈنٹ سے استاذ کی زندگی میں اس نے قدم رکھ لیا ہے، تو فرمایا یہ بھی بہت اچھا ہے۔ او خادمن، یا فرمایا کہ علم پڑھنے اور پڑھانے والوں کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ ولم تکن رابیا فتہلک، ان تین میں سے ضرور اپنا تعلق کسی نہ کسی لائن میں جوڑ لو، ان سے علاوہ نہ ہو جاؤ، وگرنہ تمہاری دنیا بھی بے چین، ہلاک، برباد ہو جائے گی۔ تو معلم کی جو عزت ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ معلم اپنا کام اور اپنی ذمہ داریاں پہچان لے۔ جو اچھا استاذ ہوتا ہے، جو اچھا معلم ہوتا ہے، جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے، یقین مانے اسٹوڈنٹس گھر میں اپنے والدین کی عزت اتنی نہیں کرتے جتنی اس استاذ کو عزت دیتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کر رہا ہے، جو استاذ ان کی فکر کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بندوں کے دلوں میں ایسا رتبہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنے استاذ کو ہر لحاظ سے فوقیت دیتے ہیں، ہر لحاظ سے ان کا کہاں مانتے ہیں۔ ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ ہم جب کوئی گھر میں شرارت بھی کرتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا اچھا آپ کے قاری صاحب کو بتاتے ہیں، آپ کے مسجد کے استاذوں کو بتاتے ہیں، یہ گھر میں شرارتیں کرتے ہیں، ہمارا کہاں نہیں مانتا، تو یہ والدین کہتے تھے۔ تو آج یہ چیز درمیان میں سے گیپ آ رہا ہے بہت زیادہ، ہمارا مساجد کی طرف رخ ہونا، نماز پڑھنے جانا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا، ایک استاذ کا ادب کیا ہے، عزت کیا ہے، تو ان چیزوں سے ہم کٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا آپس میں جو لنک ہے، آپس میں کنیکٹ ہے دونوں تعلیموں کا، وہ بہت دور چلا گیا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ معلم کی ایک جو حیثیت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت مبارکباد ہے اس کے لیے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پہچان کر ان پر عمل کرنے والا بن جائے۔ جی سر نیکسٹ کوشچن ہے کہ ایتھیکل ویلیوز جو امپورٹنٹ ہے ایک اسلامک ٹیچر کے لیے، وہ کیا ہو سکتی ہیں امپورٹنٹ ویلیوز؟ جی، ایک معلم کے لیے آپ کہہ لیں کہ سب سے پہلے جو میں نے بات ذکر کی کہ اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ وہ جس منصب پر آ چکا ہے، جس عہدے پر آ چکا ہے، اس کے ضروریات کیا ہیں، اور اس میں وہ بہتر سے بہتر جو نتائج لے سکتا ہے اس فیلڈ سے، وہ سب سے پہلے اس کے علم میں ہونے چاہیے، اس کے نالج بھی ہونا چاہیے۔ میں یہاں ایک ٹیچر کی بنیاد پہ کھڑا ہوں، ایک استاذ کی بنیاد پہ کھڑا ہوں، اور استاذ کا بچوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیسا ماحول ہونا چاہیے، آپس میں ان کا کیسے چیزیں رابطہ ہونا چاہیے، اور کیا اس کا سبق پڑھانا ہی فرض ہے، اور کیا اس کا پیپر تک ان کے ساتھ تعلق ہے؟ نہیں، اچھا استاذ جو ہوتا ہے وہ اپنے طلباء کے لیے دعا گو ہوتا ہے، خصوصاً جو کمزور طالب علم ہو، استاذ فوراً اپنی کلاس میں پہچان لیتا ہے کہ یہ 3 یا 4 باقی کلاس تو میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہے، لیکن یہ 3 4 طالب علم اسٹوڈنٹس جو ہے وہ میری بات کو صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہے، تو وہ ایک تو سوالات سے ان سے تنگ نہیں ہوتا، بلکہ اچھا استاذ وہ ہوتا ہے جو ان کو الگ وقت دے دیتا ہے، ان کو کوئی اچھے طریقے سے اسائنمنٹ دے دیتا ہے کہ آپ سیکھیں، آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، وہ ان کو زیادہ توجہ دینے والا بن جاتا ہے۔ تو ایک اچھے معلم کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے، ذمہ داریوں کو پہچاننے کے بعد اس کا اخلاق اور لہجہ جو ہے، کیونکہ ٹیچر جیسا اس کا نہج ہوتا ہے پڑھانے کا، جیسی وہ گفتگو کلاس میں کرتا ہے، اور جو اس کا انداز تکلم ہوتا ہے، وہ اس کے اسٹوڈنٹس میں بھی ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس اس کو نقش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک استاذ جہاں پر بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اگر اسٹوڈنٹس اپنا کام نہیں کر رہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے، اور اس کو ہونا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے کہ وہ ان پر تھوڑی سختی کرے، تاکہ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں، جس علم کو وہ حاصل کرنے کے ہیں، اس میں وہ کہیں دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اگر یہ استاد سستی کا شکار کرتے ہوئے رہیں گے اور کہتے رہیں گے خیر ہے خیر ہے، تو اس میں بچے کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ تو ہمیں بظاہر ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے تو استاد بڑے ہی ہمیں
मुश्किल से लगती है, जो हमसे काम लेते हैं, असाइनमेंट देते हैं, लेकिन जब आप पढ़ कर चले जाएंगे तो दर हकीकत आप समझेंगे कि वही हमारे अच्छे मुहसिन थे। आज उन्हीं की वजह से हम दो लफ्ज़ भी पढ़ सकते हैं और उनकी वजह से हम आगे बोल भी सकते हैं। उन्होंने प्रेजेंटेशन पर सख्ती की, उन्होंने हमसे तहरीर लिखवाने में सख्ती की, असाइनमेंट बनवाने में सख्ती की, हमें प्रोजेक्ट दिए। तो ये इस वक्त फील्ड का हिस्सा है, स्टूडेंट्स की फील्ड का एक नुमाया हिस्सा होता है स्टूडेंट्स ने। और करना भी क्या है, अपना काम लिखना है, बनाना है। तो एक उस्ताद जब वो तलबा को अच्छे तरीके से डील कर रहा है, लेकिन अगर कोई तालिब इल्म जो मुसलसल गैर हाज़िरी कर रहा है, मुसलसल अपना काम वक़्त पे नहीं कर रहा, तो उस्ताद को चाहिए कि उन पर अच्छे तरीके से नज़र रखे और उनकी तरफ भरपूर तवज्जो करे, ताकि वो भी अपनी आने वाली ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने के काबिल बन जाए। ओके सर। सर इसमें आप हमें इक्विटी एंड जस्टिस का बता दें। फॉर एग्जांपल कुछ टीचर्स होते हैं वो उन्हीं बच्चों को मार्क्स देते हैं जो उनके ज़्यादा करीब होते हैं, मीन्स उनसे थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप होती है उनकी, या उनके रिलेटिव्स रेफरेंस होता है उनके पास, किसी दोस्त का बेटा या बेटी पढ़ी हो उनको मार्क्स दे देते हैं, या ऐसे कोई भी। तो इस पे आप कर दें कि सारे स्टूडेंट्स के साथ इक्वल रहना चाहिए ना। आज ये बहुत अच्छी बात है, और ये तो हमारे इल्म भी है ना कि कुरान मजीद हमें अदल का हुक्म देता है। जब अब अदल करते हैं तो ये फिर नहीं होता कौन आपका रिश्तेदार आपके पास पढ़ने आया है, कौन आपके करीब है। ये उस्ताद जो मैंने बताया ना, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे मुअल्लिम, जब आप उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा तो वो कभी भी किसी ऐसे तालिब इल्म को जो ठीक तरीके से पढ़ नहीं रहा, जो अपना काम नहीं कर रहा, सिर्फ एक वाकफियत की बुनियाद पर वो उसको नंबर लगा दे, ऐसा नहीं होता है। अदल का तकाजा यही होता है कि जो जिसका हक है वो उसको दिया जाए। और ये एक सिस्टम में ख़राबी हमारे यहाँ ये आ रही है, कुछ ये ज़्यादा मसाइल तलबा के या स्टूडेंट्स के आपस में बन जाते हैं। अच्छा आपके कितने मार्क्स आए, अच्छा आपके कितने मार्क्स आए। तो स्टूडेंट्स दूसरे के मार्क्स देखकर बड़ा परेशान हो जाता है कि मेरे इतने क्यों नहीं आए। फिर वो तरह तरह की चीज़ें उसमें खुद निकालना शुरू कर लेता है, जिसकी वजह से वो मसाइल बनते हैं। वो ये याद रखें, कोई भी करीबी होने की वजह से नंबर देना या लेना वो एक अलग बात होती है। आप हमेशा अपने नॉलेज को गेन करें और अपनी एक रफ्तार रखें और उसके मुताबिक आप खुद सर से रब्ता करें। ये जहन में क्यों आता है कि फलां का सर का बड़ा करीबी है, फलां बड़ा नज़दीक है, ये चीज़ आप अपने अंदर पैदा करें कि हमें ये चीज़ समझ नहीं है तो हमने जाकर डिस्कशन करनी है, हमारे अंदर ये कमी है, हमने सर से डिस्कस करके इसको पूरा करना है। एक चीज़ तो हमें स्टूडेंट्स होने के नाते से पहले सबके अंदर अपने अंदर ये लानी होगी कि हमने मेहनत करनी है, हमने लगन के साथ पढ़ना है, हमने ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ना है, और जो चीज़ें हमारी रहती है, हमें मिस्टेक है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं, इस बारे में तालिब इल्म को खुद एक एहसास पैदा होना चाहिए। और उस्ताद को भी दूसरी तरफ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, जो अच्छा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वक्त पे असाइनमेंट दे रहा है, बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर रहा है, प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी है, तो उसके मुकाबले में किसी ऐसे स्टूडेंट्स को जो पढ़ने में भी लो है, सब कुछ सबको पता है पूरी क्लास को, उसका ऐसा कैसे सीजीपीएस आ सकता है। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं। एक उस्ताद होने के नाते सब स्टूडेंट के साथ अदल करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए, जो जिसका हक है उसको वही देने चाहिए। और उस्ताद को ये तो बच्चों के जहन में बात भी नहीं आनी चाहिए स्टूडेंट्स के कि फलां करीबी है इसलिए सर को ने उसको बहुत ज्यादा नंबर दिए। तो इससे बाहर कैफ उस्ताद की भी जिम्मेदारी है वो इस चीज से बचे, किसी तालिब इल्म के जहन में ऐसा को मान ना आए, वो सबके साथ एक अच्छा सलूक करे और सबको पेपर रिव्यू करवाए, उसमें देखे किसके कितने मार्क्स है, कितने हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें दोनों तरफ कोशिश करनी होगी, तलबा अपना जहन ठीक करें, स्टूडेंट्स अपना जहन ठीक करें। वो ये ना समझे फलां करीबी हैं, वो खुद सर से अपने मौजू पर डिस्कशन करें, जो चीज़ें उनको समझ नहीं आती वो सर से बिला झिझक पूछें, ताकि हमें ये जहन में आए ना कि फलां बड़ा करीबी है। हम जब पूछेंगे, जब हम सीखेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि टीचर का सिर्फ उसके साथ ताल्लुक नहीं, बल्कि टीचर का ताल्लुक सारे तालिब इल्मों के साथ है, तमाम स्टूडेंट्स के साथ है। जो भी उनके पास जाता है कभी भी उन्होंने किसी को इनकार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
यस सर। सर एथिकल इश्यूज जो टीचर्स को इस्लामिक टीचर्स को फेस करने पड़ते हैं, उनका सॉल्यूशन बता दें, वो इश्यूज कौन से हैं और क्या हल होना चाहिए उनका। हाँ जी, ये थोड़ा टेक्निकली तौर पर हमें देखना पड़ेगा। सारी बात है, अपना अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस ही शेयर किया जा सकता है। ये तो हर एक के इनफरादी मामलात है ना, इनफरादी वो कैसे सोचते हैं लोग, स्टूडेंट्स उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। तो इसमें जो मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि जब पहला सेमेस्टर होता है एक टीचर का जो इस्लामियात पढ़ाने वाला होता है, बच्चे दूसरे मिजाज के होते हैं, तो वो शायद ये कोशिश करना चाहता है कि मैं एक ही दिन में या 2 दिन में पूरा इस्लामी माहौल नाफज कर दूं। अब ये चीज़ें जो हैं इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि शरीयत भी जो नाजिल हुई है वो स्टेप बाय स्टेप हुई है, ठीक हो गया। तो इसमें कुछ चीज़ें तो वो होती हैं जिस तरह एक इस्लामी टीचर को ये मसला पेश आ जाता है कि ये लिबास जो होता है, ठीक हो गया, यूनिवर्सिटी के माहौल में वो इससे बड़ा अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ये उर्फ में चल रहा है लिबास, तो बाज ऐसा लिबास होता है कि वो इस्लामी टीचर के लिए आमना सामना करना स्टूडेंट का मुश्किल होता है। और दूसरा ये हमारी तरतीब जो बाज़ दफ़ा बाज़ क्लासेस की होती है, एक ही चेयर पर एक तरफ लड़का बैठ के एक तरफ लड़की, तो उसका थोड़ा जहन होता है ठीक है क्लासरूम में दो तरफ सीट्स हैं, तो एक तरफ बाकी स्टूडेंट्स मेल बैठ जाएं, एक तरफ फीमेल बैठ जाएं। और बाकी आम हमने देखा होता है कि दूसरे कोर्सेज में हम हर मिजाज उस्ताद का अपना है कि आपस में बातचीत कर लेते हैं मेल फीमेल। इस्लामी टीचर जो होता है वो ये चाहता है कि जब तक ये इस्लामियात पढ़ रहे हैं, ये दीन पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, एक तो दुपट्टा फीमेल के सर पर हो, और कोशिश करें कि ये आपस में गुफ्तगू ना करें बल्कि टीचर की तरफ सारी तवज्जो रहे। और तीसरा जो होता है कि डिस्कशन, कि जब हम दूसरे कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं तो हम पूरी प्रेजेंटेशन अच्छी तैयार करते हैं, असाइनमेंट बड़ी अच्छी तैयार करते हैं, जबकि इस्लामियात के बारे में हम थोड़ा सा गफलत और सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और हम समझते हैं ये ऐसे असाइनमेंट हो जाएगी, प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही हो जाएगी। वो यानी एक अहमियत के तौर पर हमें इसको सब्जेक्ट को रखना चाहिए। एक टीचर को ये भी बड़ा फेस होता है यार इस्लामियात ये शौक से नहीं पढ़ रहे, इस्लामियात की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है, इस्लामियात की क्लास में आते भी हैं तो असाइनमेंट दूसरे उठाई होती हैं, नोट्स दूसरे उठाए होते हैं। तो इस पे एक तरफ ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ वाकयात हर एक ने सुने होते हैं इसलिए वो उसको ईजी ले रहा होता है, अकायद की बात होती है वो उसको पता होते हैं, थोड़ी तफसीलात आ जाती हैं। तो ये चंद एक प्रॉब्लम्स हैं जो पहले सेमेस्टर में किसी टीचर को पेश आ सकती हैं। जैसे वो फिर एक सेमेस्टर पढ़ा लेता है, उसको यूनिवर्सिटी का मिजाज भी समझ आ जाता है, क्लास की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, फिर जो नेक्स्ट कोर्स उसके पास आता है तो वो उसको अच्छे तरीके से डील करने वाला पहले दिन से वो अपने बता देता है कि हमने इस कोर्स को कैसे लेकर चलना है, इसमें आप तालिब इल्म है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, मेरा लेक्चर कैसे होगा, आपने बैठना कैसे है, आपने डिस्कशन करनी है तो कैसे करनी है, आपने सवाल करना है तो उसका तरीका क्या होगा, लेक्चर जो आपने नोट करना है, अहम चीज़ें जो हैं। तो ये जो चंद एक प्रॉब्लम्स हैं ये पहले सेमेस्टर में आती हैं, दूसरे सेमेस्टर में वो अच्छे तरीके से डील करने वाला बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं एक टीचर की, इस्लामिक ट्यूटर या आलिम की? जी, ये मेरा ख्याल है पहले नौरीन सवाल कर भी नहीं चुकी कि मुअल्लिम की जिम्मेदारियां क्या हैं, उसी से मिलता जुलता आपका भी क्वेश्चन है। जी सर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लें। अच्छा जी, वो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने या तो सवाल को दूसरे लफ्जों में वाज़ेह कर लें, आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो करना नौरीन के साथ, मेरा ख्याल है ये रिलेट हो रहा है। आप सवाल को कोई अंदाज नया दें, कोई आपके जहन में ये कंसेप्ट क्या है इस सवाल के बारे में, समीरा? सर मीन्स के वो तो था ना कि हमारे टीचर्स जो हमें स्कूल यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में जो हमें दे रहे होते हैं, नॉलेज हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं,
اس کا کیا ہے مطلب رسپانسبلٹی ان کی کیا ہے، وہ تو ہماری کالجز اور اسکولس تک ہے نا، تو ان کی سوسائٹی میں کیا رسپانسبلٹیز ہیں ادر پیپلز جو ہوتے ہیں؟ اچھا، ایک ٹیچر، ٹھیک ہو گیا، ایک ٹیچر کا کردار معاشرے میں کیا ہے؟ تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو استاذ ہوتا ہے وہ صرف کلاس کی حد تک نہیں ہوتا، وہ معاشرہ ساز ہوتا ہے، وہ تعمیر شخصیت، افراد کی تعمیر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جو صحیح معنوں میں استاذ ہوتا ہے اس کے معاشرے میں بھی رسپیکٹ ہوتی ہے، اپنے گھر میں بھی رسپیکٹ ہوتی ہے، ایون کہ دوسرے لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے، جس علاقے میں بھی ہے، تو وہاں اپنے علم کا فیض پھیلائے، اپنے علم کو آگے پھیلائے، صرف اس کو یونیورسٹی یا کالج کے کلاس روم تک یا اسکول کے کلاس روم تک محدود نہ رکھیں، بلکہ وہ ایسی شخصیت بننے کی کوشش کرے کہ لوگ اس سے فائدہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ تو اس کے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس کے لنک ہونا چاہیے، تعلقات ہونے چاہیے، اس کا دوسروں کے لیے بھلائی کا عنصر ہونا چاہیے، معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اس کو ان کی طرف توجہ دلانی چاہیے، اپنے علاقے میں ان برائیوں پر جو نوجوان نسل جا رہی ہے تو ان کے اچھے طریقے سے ذہن سازی کرنی چاہیے، ان کے اپنے ایک سوسائٹی کا ماحول بنانا چاہیے علمی، کہ لوگوں کو وہ رغبت دلائے کہ آپ اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ علم سے منسوب رکھیں، آپ زیادہ سے زیادہ کتاب سٹڈی کریں، بک سٹڈی کریں۔ یہ ذمہ داریوں میں سے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس لائن کی طرف متوجہ کریں جو علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جہالت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو استاذ کا اصل کام یہ ہوتا ہے، معلم کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جہالت کو ختم کر کے اس کی جگہ علم کو فروغ دیتا ہے۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی معاشرے کے اندر ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو، جہاں بھی بیٹھا ہو، تو بڑی خوش اسلوبی سے لوگوں کو علم کی طرف راغب کرے، لوگوں کے اندر علم کا ذوق پیدا کرے، علم کا شوق پیدا کرے، تاکہ لوگ جو ہے وہ جہالت سے نکل کر علم کی سیڑھیوں پر کیا سفر کر سکیں۔ اوکے سر۔ تو نیکسٹ کوئی کویسچن ہے کہ آپ اس پر اختتام کرتے ہیں؟ سر ایک لاسٹ کوشچن ہے کہ ٹیچنگ کے جو ہمیں بینیفٹس ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ حدیث، اس پہ تھوڑا سا بریف سا کر دیں آپ۔ ہاں جی، دیکھیں استاذ تو ہر کوئی ہوتا ہے، اور اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ کوئی بھی استاذ پڑھا رہا ہے، وہ میتھ پڑھا رہا ہے، انگلش پڑھا رہا ہے، لیکن اس نظریے سے پڑھا رہا ہے کہ قوم کے بچوں کا مستقبل بن جائے، یہ قوم کے بچے بھی شعور والے بن جائے، اور وہ ان کی ساتھ ساتھ تربیت بھی اچھے طریقے سے کر رہا ہے، اسلام کے مطابق ان کو روز کوئی نہ کوئی بات بھی بتا رہا ہے، تو اس استاذ کے حق میں بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث پڑھانے والے استاذ کی یہ بہت بڑی فضیلت ہو جاتی ہے کہ وہ دے اپنا لیکچر رہا ہوتا ہے، لیکن فرشتے اس کے حق میں ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا رہا ہے تو قرآن کا ٹیکسٹ پڑھنے پر اس کو ثواب ہے، ترجمہ کرنے پر ثواب ہے، بچوں کو اس کی تفسیر بتانے پر ثواب ہے۔ وہ ڈائریکٹ ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے جن کو پڑھنے کا ہمیں اپنی روٹین لائف میں حکم دیا گیا ہے، قرآن جی کی تلاوت کرنا، کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کرنا۔ تو وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ جس طرح عام لوگوں نے اس کو پڑھ کر سیکھنا ہے، اس کی ذمہ داریوں میں ہی یہ بہت بڑی ذمہ داری لگ گئی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو پڑھنے والا اور پڑھانے والا بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ کون ہے؟ من تعلم القرآن، جو قرآن کو پڑھنے والا ہو، وعلمہ، اور آگے قرآن کو سکھانے والا ہو۔ تو یہ اس استاذ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کی اپنی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری شامل ہو گئی ہے کہ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا لیکچر قرآن پر جب اس کی ذمہ داری ہے تو وہ ایسے قرآن پڑھنا تھا یا نہیں پڑھنا تھا،
اب اس کلاس کی وجہ سے اس نے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو مطالعہ کرنا ہے، لیکچر دینے سے پہلے اس کو اسٹڈی کرنا ہے کہ میں نے آج لیکچر میں کیا بیان کرنا ہے، لیکچر ان آیات کی تفسیر کیسے کرنی ہے، ان الفاظ کو میں نے کیسے پیش کرنا ہے، تو اس کو ساری توجہ قرآن اور حدیث کی طرف ہو جاتی ہے، اور قرآن حدیث پڑھنے کا ثواب ہی ثواب ہے۔ اوکے سر، اس کے نیگیٹو ایفیکٹس ہیں اور نان ایتھیکل بیہیویئرس میں جو ایفیکٹس ان کے نیگیٹو فیچرز کے؟ اب ظاہری بات ہے، میں نے شروع میں کہہ دیا کہ دیکھیں نا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ شخص سب سے بدترین ہے جس کے گالی گلوچ کی وجہ سے، جس کی غیر اخلاقی یا جھگڑالو ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں نا، جب ایک استاذ ہی صحیح رویے کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اچھے اخلاق سے ملاقات نہیں کرے گا، بچوں میں اخلاقیات وہ اپنی خود عمل پیرا ہو کر نہیں دکھائے گا، تو وہ خالی دوسروں کو دعوت دینے سے، ان کو فضائل سنانے سے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ چیز یہیں پہ رک جائے گی، آگے اس کا فیض نہیں پھیلے گا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ایک ٹیچر کو ہمیشہ جب وہ معلم کی حیثیت سے کھڑا ہے تو معلم ہونے کے ساتھ ساتھ کئی ذمہ داریاں اس پر عائد ہے، کہیں اس پر شرائط عائد ہیں، ان شرائط کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری میں، اور سب سے بڑی معلم کی یہی وجہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے۔ اس کا اخلاق، اس کا بولنے کا طریقہ، بولنے کا انداز، جو اچھا نہیں بولے گا اس کو کوئی عزت نہیں دے گا، جو اچھا خوش خلقی کے ساتھ پیش نہیں آئے گا اس کے ساتھ کوئی اسٹوڈنٹ بھی اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ان چیزوں کو، اخلاقیات پر عمل نہیں کرتا، اس کا اس دنیا کے اندر بھی کوئی اچھا مقام نہیں بنتا، اور لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے۔ اوکے سر۔ سر 2-3 احادیث آپ لکھوا دیں یا آیات جو ہم لوگ پریزنٹیشن میں بتا سکیں سر کو۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اس پر آپ لکھیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس کے آیت کا مفہوم یہی ہے کہ جب تک کوئی قوم خود بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ بھی اس کو تبدیل نہیں کرتے۔ اسی طرح جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ بقرہ میں ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ آیت بھی اور اس کا مفہوم بھی آپ ذکر کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول بنا کر بھیجے گئے، یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دینے والا بھی بھیجا۔ اسی طرح یہ حدیث کا مفہوم لکھ لیں جو ہم نے درمیان میں ذکر کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرنے والا ہو اور قرآن کا علم سکھانے والا ہو۔ تو یہ بھی سب سے بڑی بات ہے۔ اسی طرح جو حدیث ہم نے پڑھی، اور فرمایا کن عالمن، ٹھیک ہو گیا، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، او متعلمن، یا علم پڑھانے والے بن جاؤ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ 2-3 آیات ہیں، 2-3 احادیث ہیں، ان کا مفہوم آپ ذکر کر لیں پریزنٹیشن میں۔ اوکے سر، تھینک یو، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت اپنا دیا، وہ بھی اس ٹائم۔ کوئی بات نہیں، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔